حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے نبوت خانے سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجموعے سے باہر نکل گئے۔ نہ کسی کی نظر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ دوسرا شخص جو اس مجموعے میں موجود نہ تھا، اس نے لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ چنانچہ ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت سے خانہ کعبہ کو دیکھنے لگے اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمیں پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کر لے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے غار سور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے، اچھی طرح غار کی صفائی کی، اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر صدیق اکبر جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل پڑ جائے۔ درد کی شدت سے یارغار کے آنسو کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اپنے یارغار کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے فوراً ہی سارا درد چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیر کر رہے۔ شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار کو پلا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تشریف فرما ہوئے اور کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ تاچھ کی اور چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کی جستجو میں مکہ اور اطراف کی جانب چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوند قدوس کی حفاظت کا پہرا لگا تھا۔ غار کے منہ پر مکری نے جالا کر دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے، اس غار میں کوئی انسان موجود ہو ہی نہیں سکتا، یہاں مکری کا جالا ہے اور کبوتری کے یہاں انڈے ہیں۔ کفار کی آہٹ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالے تو وہ ہم کو دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تحزن اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔
مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتارا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہی وہ جانثاری تھی جس کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے: اور دو میں کے دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور سب کو نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول 2 شنبہ کے دن غار سور سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ دیا تھا، وہ قرار کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار سور پر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنیوں پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن ارقد آگے پیدل چلنے لگے اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کیا۔ ادھر اہل مکہ نے یہ اشتہار چھاپ دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور کچھ تو منزلوں تک پہنچ گئے۔ دوسرے روز مقام قدید میں معبد کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کچھ موجود نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ دریافت کیا وہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ لے لوں۔ معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا۔ اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا بھر گیا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے۔ معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف باسلام ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب عام رماد کا سخت قحط پڑا، تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہوا، اس وقت بھی یہ بکری صبح شام